اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے، یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر، میرے اندر علم ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، میری پلاننگ ہے، اس کے نتیجے میں نے دولت کمائی ہے۔ یہ ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا، جو ایک زر پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے میری صلاحیت، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لیے بندوبست کیا، تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں، تو یہ میری ذہانت ہے، میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے، اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے، تو مجھے دولت مل گئی ہے۔ تو اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے، مجھے یہ ملا ہے، میں نے کمایا ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوتاً، جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی، وہ اکثر و جمعا، اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی اور دولت کے انبار بھی ان سے زیادہ جمع تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے، اعمال نامے موجود ہیں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے، اور اظہر من الشمس ہوگا، یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو طرف سے پکڑ کر، ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹاس کر دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹھ باٹھ کا اظہار کرتے ہوئے، خدم و حشم کو لیے ہوئے، بیش قیمت کپڑے اور خلعتیں پہنی ہوئی، اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی، اور جو چاہتے تھے، طالب تھے دنیا ہی کے، یا لیت لنا مثل اوتی قارون، وہ انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے، اسے جو دولت دی گئی ہے، اس کے پاس جو ثروت ہے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، کاش ہم پر بھی ہو۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون، کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش بخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، جو صاحب علم و فہم تھے، جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت، فرمایا انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو، اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے، اگر تم واقعتاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت ان کو دے گا، خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے۔ پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن وہ جو صبر ہے، وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کا، وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں۔ اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو، ضروریات پوری ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کی ہوس نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ حضور کی حدیث ہے ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو، بہتات ہو، دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے، اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت طاری ہو جائے گی۔ جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے، کل کے لیے اللہ پر توکل ہے، تو اللہ یاد رہے گا، پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر والہا ولا یلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو
ہم نے دھسا دیا زمین میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب خسف کا آیا اس پر. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاؤ لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. وما کان من المنتصرین، نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے، معاذ اللہ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اب وہ لوگ کہ جو تمنا جنہوں نے کی تھی بالامس، جو گزشتہ شام، اب جس رات کو وہ خسف ہوا ہے، اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھس گیا، اس کے سارے خزانے بھی گئے، وہ خود بھی گیا زمین کے اندر. تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا، تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، جنہوں نے یہ چاہتا کہ وہی مقام و مرتبہ اور وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں، بالامس سے پچھلی دن، یقولون، وہ یہ کہنے لگے، یہ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینا شروع کر دیتا ہے. لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی اسی طریقے سے خسف کر دیے گئے ہوتے. یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے، لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے، لولا ان من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی، لخسف بنا، تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا. وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خرابی، لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے، اور کافر لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. تو یہ کردار ہے قارون کا. صدق اللہ العظیم.